مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 1 شعبان 1446 ہجری بمطابق 31 جنوری 2025 عیسوی۔ موضوع توحید الہی۔ خطیب فضیلۃ الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، ترجمہ عطاء اللہ بن عبد المجید۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے بخشش چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے شر اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و تنہائی میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس نے لوگوں کو اپنی توحید کا حکم دیا اور شرک سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے اس پر دلائل قائم کیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کی مثالیں بیان فرمائیں۔ قرآن مجید کا بیشتر حصہ اس عظیم اصل یعنی توحید کے بیان پر ہی مشتمل ہے۔ اسی پر تمام اصولوں کی بنیاد ہے اور یہی دین کے اول و آخر، ظاہر و باطن کا محور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی صفات کمال کو واضح طور پر بیان کیا ہے تاکہ عبادت صرف اسی کے لیے خاص ہو، کیونکہ عبادت کا حقدار صرف وہی ہو سکتا ہے جو صفات کمال سے متصف ہو۔ جیسا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صفات کمال 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 قدرت، اور نمبر 3 بے نیازی۔ پہلے رسول یعنی نوح علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں سے اظہار براءت کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ وہ انہی تینوں داموں سے براءت ظاہر کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، غیب کی کنجیوں کا علم اس کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ مخلوق نہیں جانتی کہ کیا ہوگا، اور نہ یہ جان سکتی ہے جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے، اور نہ وہ اپنے سر کے بالوں کی تعداد ہی جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اس نے تنہا ہی بغیر کسی شریک کے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تمام مخلوقات کا اسی پر اتفاق ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالی نے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن، سنت، فطرت اور عقلی دلائل سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ فوراً آنکھ جھپکنے کی طرح اس کے ارادے کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے، اور جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا ہے جیسے آنکھ کی ایک جھپک۔ اور اس کی قدرت کے کمال میں سے یہ ہے کہ وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ نفع اور نقصان صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، انہیں شفا دیتا ہے، انہیں موت دیتا ہے اور انہیں زندگی بھی بخشتا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں کامل ملکیت اور مطلق تصرف صرف اسی کے لیے ہے، بغیر کسی شریک یا نظیر کے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی قدرت کے کمال کی وجہ سے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، خوشی سے یا مجبوراً، سب اسی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اور اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش اور اس کے نیچے ہر چیز اسی کی محتاج ہے۔ اس کی سلطنت نہ تو فرما برداروں کی فرما برداری سے بڑھتی ہے اور نہ نافرمانوں کی نافرمانی سے گھٹتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے اور آخری انسان اور جنات سب کے سب تمہارے سب سے بہترین پرہیزگار شخص کے دل پر جمع ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت پہ کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے اور آخری انسان اور تمام جنات سب کے سب تمہارے سب سے بدترین شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور بندوں کے رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہے، سو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی
اپنا رزق تلاش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، وہ رات دن بے دریغ عطا کرتا رہتا ہے۔ تم نے غور کیا کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد سے جو کچھ خرچ کیا ہے اس سے اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کمال کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح اس نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کے سوا جن معبودان کو پوجا جاتا ہے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ ان میں ربوبیت کی کوئی صفت نہیں ہے۔ وہ نہ تو کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ارادے و مشیت میں کوئی تبدیلی ہی لا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا جب اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یعنی اللہ تعالیٰ تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا تو وہ کافر لاجواب ہو گیا۔ نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، نہ وہ بول سکتے ہیں نہ کسی کو کچھ ہدایت دے سکتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ کوئی انہیں راستہ بتاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مردے ہیں وہ زندہ نہیں ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے۔ نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نقصان کو دور کر سکتے ہیں، نہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں یا ایک مخلوق کو دوسری مخلوق میں منتقل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا ہے، بس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ بدلنے کے، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، وہ تو کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکتے اور نہ نجات دے سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور انہوں نے ہلاکت کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا۔ اگر تمام معبودان جو اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں ایک مکھی بھی پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ اسے پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کھانے کی کوئی چھوٹی سی چیز بھی چھین لے تو وہ اسے بچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ضعف الطالب، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا معبود کمزور ہے، والمطلوب یعنی مکھی بھی کمزور ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال شرک کے بطلان میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سب سے بلیغ ترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبود لوگوں کے دکھ دور کرنے اور ان کی حاجتیں پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کی طرف رجوع کرنا ایسے ہی ہے جیسے کمزور ترین گھر یعنی مکڑی کے جالے کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ جو شخص مردوں، اولیاء یا صالحین کو اللہ کے سامنے دعا میں وسیلہ بناتا ہے وہ عبودیت کے معنی اور ربوبیت کے تقاضوں کو کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، لیکن اسے اپنے مقصد کے برعکس چیز ملتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ہرگز ایسا نہ ہوگا، عن قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہوں گے۔ وہ اپنے عمل پر نادم ہوگا، مذموم اور ذلیل ہوگا، شرک کی وجہ سے رسوا ہوگا اور بے یار و مددگار ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود مت بنا ورنہ مذمت کیا ہوا بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے بھی کسی مخلوق سے امیدیں وابستہ کی یا اس سے بھروسہ کیا تو وہ اس سے ضرور بدظن اور مایوس ہوا۔ اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کوئی آسمان سے گرے، پرندے اسے اچک لیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یا ہوا اسے کسی دور مہلک جگہ پر پھینک دے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں گرا دیتی ہے۔ جب مشرکوں کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتے ان سے پوچھتے ہیں اینما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم پرستش کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کہتے ہیں ضلوا عنا، یعنی وہ ہم سے گم ہو گئے، اب ہم ان سے کوئی فائدہ یا بھلائی کی امید نہیں رکھتے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کی پیروی کرے، جو سورج کی پوجا کرتے تھے وہ سورج کی پیروی کریں گے، جو چاند کی پوجا کرتے تھے وہ چاند کی پیروی کریں گے، اور جو طاغوتوں کی پوجا کرتے تھے وہ طاغوتوں کی ہی پیروی کریں گے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عابد اور معبودان باطلہ کے درمیان محبت دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے، معبود اپنے عابدوں سے بیزار ہو جائیں گے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی۔ شیطان جس نے انہیں شرک کی ترغیب دی تھی اور ان کے لیے اسے مزین کیا تھا وہ بھی ان سے بیزار ہو جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا
کہنا مان لیا، اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ جب وہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے تو پھر سے پچھتائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے پروردگار کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اتنا بلند اور مضبوط ہے کہ اگر کوئی بادشاہ بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ خدا ہے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو اس کی سزا جہنم ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک میں اس کے سوا معبود ہوں تو یہی ہے جسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، ایسے ہی ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شرک کرے چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ نبی شرک نہیں کرتا، تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور آپ کو اور ان رسولوں کو جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں یہ وہی بھیجی جا چکی ہے، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسولوں نے کبھی کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ انہیں یا کسی اور کو اللہ کے سوا پوجے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کسی بشر کا حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے یا اپنی عبادت پر رضامندی ظاہر کرے یا لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جہالت پر مبنی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں، تو اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف تقلید ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو یا تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے اور انہیں اپنی عبادت کے بطلان کا یقین بھی تھا، اسی لیے تو جب مصیبت آتی تو وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ مومن خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور اس لیے کہ بے شک اس کے سوا وہ جسے پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ بے شک اللہ ہی بے حد بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اللہ عز و جل میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن و سنت کو باعث برکت بنائے اور اس میں موجود آیات اور حکمتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سماعت کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کے احسانات پر، اور شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحاب پر۔ مسلمانوں، یقیناً عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ مخلوق کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ نفع پہنچانے یا نقصان دور کرے چاہے اس کا اللہ کے نزدیک کتنا ہی مقام بلند کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ عقل مند انسان کسی بھی مخلوق کو یا جو خود بندگی میں برابر ہے نہیں پکارتا اور نہ اسے مدد مانگتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم سچے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو دعاؤں کا جواب دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ پھر جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی سب سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذل و رسوا فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور خوشحالی کا گوہرہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولیعہد کو اپنی پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، انہیں نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفوس پر بڑا ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو
ہو جائیں گے۔ اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ اے اللہ بارش کا نزول فرما، نفع مند بارش کا نزول فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابتداروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں، نشائستہ حرکتوں اور ظلم زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ اللہ عز و جل جو عظمت اور جلالت والا ہے، اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔